اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بحث پر تشریف فرما تمام ذمہ داران داون گرے اور خصوصی طور پر MCT کے ذمہ داران اور یہاں پہ حاضر تمام داونگرے کے مسلم نوجوانوں، بزرگوں، اب تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں MCT والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھی پہل کی ہے کہ تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش اور ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کروا رہے ہیں، تو یہ ہونا بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو ان کا موضوع ہے مائنورٹی سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس ہے یہ، تو اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا، وہ ایجوکیشن تھا، لیکن سوشیو اکنامک ایجوکیشن یہ جو بھی ہو اس کی شروعات سیاست سے ہوتی ہے۔ جن قوموں کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے وہ قومیں سوشیو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اکنامیکل ڈیولپ بھی ہوتے ہیں اور ایجوکیشن میں بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جن کو ہم لوگ سمویدھان شلپی کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کالج بنا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو آپ چندہ دیجیے۔ تو اس وقت اس لیڈر کی جو جواب تھا، اس جواب کو آج مسلمان جو ہے اگر تعویذ بنا کر اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں تو کم ہوگا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چندوں کے ذریعے سے کالج بناتے رہو گے تو پوری زندگی بھر جو ہے تم چندوں کے اوپر ڈپینڈ رہو گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو قوم ہے یہ بھی چندوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایجوکیشنلی آگے بڑھو، اکنامکلی تمہارا اپلفمنٹ ہو، سوسائٹی کے اندر تمہیں عزت ملے، تو تمہاری سیاسی نمائندگی تمہیں دلا سکتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاسی نمائندگی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ سوشلی بھی بیکورڈ ہیں، ہم لوگ اکنامکلی بھی بیکورڈ ہیں، ہم لوگ ایجوکیشن کے طور پر بھی بیکورڈ ہیں۔ اور یہ جو ہمیں بیکورڈنس ملا ہے یہ آج یا کل کا دیا ہوا گفٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی شروعات آزادی سے پہلے ہوئی تھی۔ 1937 میں ہندوستان کا پہلا الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں بہت سارے ایسے پرووننس ہوتے ہیں جو آج ہم لوگ اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ پہلے پرووننس کہلاتی تھی۔ تو ان پرووننس میں بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں نے جہد کر جو ہے کانگریس کو جتایا تھا۔ تو اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ بہار کے اندر کانگریس کو جتانے کے اندر ایک مسلمان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب موقع آتا ہے کہ اس مسلمان کو CM بنایا جائے تو کانگریس کیا کرتی ہے کہ وہاں سے اس مسلمان کو ہٹا کر ایک برہمن کو لا کر جو ہے CM بنا دیتی ہے۔ تو یہ جو ہمیں آج سائڈ لائن کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، نئی کوشش نہیں ہے بلکہ 1937 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1947 کے اندر جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو ہونے کے بعد ہمارے ساتھ میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، پارٹیشن کا مسئلہ آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم جو مرحلہ تھا وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کا تھا، اس کے اندر ریزرویشنز کو دینے کا تھا۔ اس وقت اس ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت، جس شخصیت کو کانگریس بھلا چکی ہے، وہ کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ ویژن کلیئر تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمان بستے ہیں ان کو آگے جا کر سیاسی انصاف نہیں مل سکتا، اس لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاسی ریزرویشن دیا جانا چاہیے۔ لیکن کانگریس یہ کبھی ہونے نہیں دی، بلکہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کیا کرتے ہیں کہ مسلمان جو مولانا ابوالکلام آزاد جو مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے خلاف مسلم لیگ کے لیڈر کو لا کر پھراتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جب بھی مولانا ابوالکلام آزاد اٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس وقت وہ اشارہ کرتے ہیں مسلم لیگ کے لیڈرز کو اور کہتے ہیں کہ اس کا جواب دو۔ تو اس کا جواب یہ وہ لوگ دیتے ہیں کہ اب ہندوستان سیکولر ملک ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے مسلمانوں ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد جو ہے وہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد کی چٹھی جو ہے ان کے مرنے تک وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔
وہاں سے جو لیڈر دفن ہوا ہے اس کے بعد ہمیں لیڈر ملنا بہت مشکل تھا. تو ویسے ہی کرناٹکا کے اندر دیکھیں گے, داونگیرے کے اندر دیکھیں گے تو یہ سیاسی بدحالی, یہ سیاسی لاچاری ہمارے پیٹ پر سوار ہے. تو اس کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہمارا اتحاد ہے. اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے ہم لوگ متحد ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر تمام پارٹی سے لیڈرز آج ہم لوگ بیٹھے ہیں. جب شاملوک شیو شنکرپا وجیندرا کے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے تو مدرسہ اتحاد المسلمین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محمد علی شعیب کانگریس کے لیڈر کے لیے بھی ووٹ مانگ سکتا ہے. اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کانگریس کے لیڈر ہونے کے ناطے اگر قوم کی ضرورت پڑے تو آپ مدرسہ اتحاد المسلمین کے لیڈر کو ووٹ مانگنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے حوصلوں کو بلند ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے بنگلہ مزدور نہیں ہیں بلکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور اس دیش کی آزادی کے لیے جان مال کی قربانی دی ہوئی قوم ہے. اور اس قوم کو پوری آزادی ہے کہ اپنا لیڈر بنا سکتی ہے. اور اس قوم کو ضرورت بھی ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر اپنی لیڈرشپ کو منگوائے, کیونکہ ہم نے 75 ایئرز جو ہے دوسرے قوموں کے ہاتھ میں ہندوستان کو دیا. یہ ہندوستان بدحال ہو گیا. جب یہ ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا اس وقت یہ سونے کی چڑیا تھا. اگر اس ہندوستان کو واپس سونے کی چڑیا بنانا ہے تو مسلمان ہی بنا سکتا ہے. تو ایسے میں کہنا چاہوں گا کہ جو آج ہمارا اتحاد ہے تو یہ اتحاد کے ساتھ ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں تو عوام ہم تمام لیڈرز کے ساتھ ہے. تو میں لیڈرز سے یہ کہوں گا کہ یہ عوامی جلسوں پہ آپ جو کانسنٹریشن دے رہے ہیں اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ لابینگ کریں. ہماری قوم لابی کرنے میں بہت پیچھے ہے. ہم لوگ عوام کے اوپر زیادہ تر جو ہے ہمارا پریشر ہوتا ہے کہ عوام ایک ہو جائے, عوام کو جمایا جائے. جو 3% کے لوگ ہیں ہندوستان میں جو راج کر رہے ہیں ان کے پاس جو اسکل ہے, ان کے پاس جو ہنر ہے وہ ہنر لابی کرنے کا ہے اور ہمارے اندر وہ لابی کرنے کا ہنر آنا چاہیے. تو میں آپ تمام لیڈر سے گزارش کرتا ہوں, ہائی کمانڈ کے سامنے ہو یا اسٹیٹ لیڈرز کے سامنے ہو, آپ اپنی لابنگ کو اسٹرانگ کریں اور اس میں آپ کے لیے جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لابنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بہت سارے ایکسیڈنٹ آ رہے ہیں تو امت کو کنفیوژن نہ ہو اور امت کے اندر یہ بکھراؤ کا ریزن نہ بنے, کیونکہ جو امت متحد ہو گئی ہے آپ کے ایسپریشن کے نمبر بڑھنے کی وجہ سے پھر قوم کے اندر گروپ بندیاں نہ ہو. تو آپ تمام جتنے بھی ایسپرنٹ ہیں آپ تمام بیٹھیے, آپ بیٹھ کے فیصلہ کریے کہ کون ہماری آگے نمائندگی کرے گا, کون ہمارا کینڈیڈیٹ بنے گا. تو وہ پریشر کریٹ کرنے کا کام ہم تمام کو کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہم لوگوں کی امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو آپ بھی کل پارٹی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ امت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آخری چیز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ہمیشہ الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کانگریس کو پریشرائز کرتے ہیں تو آخری میں کانگریس ایک لالی پاپ فون دے دیتی ہے. وہ لالی پاپ کیا ہے کہ آپ کو ہم لوگ کالج بنا کے دیں گے, آپ کو اسکول بنا کے دیں گے, آپ کو ہاسپٹل بنا کے دیں گے, آپ کو فلاں بنا کے دیں گے, فلاں کریں گے. لیکن اس بار کوئی لالی پاپ نہیں چلے گا. ہمیں جو چاہیے وہ صرف اور صرف MLA کا ٹکٹ ہے. ہمیں ہمارا نمائندہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں بھیجے. دوسرا کوئی اگر آپ لالی پاپ دیں گے تو پھر آپ کو ہم لوگوں کا سامنا میدان میں کرنا ہوگا. تو ہم لوگ آپ کے سامنے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کو قوم میں جو مختلف فیصلہ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھے, آپ کو جتانے کا کام ہم کریں گے. تو آخری میں جو بھی کینڈیڈیٹ بنے گا آگے چل کر اس کینڈیڈیٹ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے قوم کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا اسمبلی کے اندر, قوم کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا کانگریس کے اندر, لیکن وہ اگر قوم کے اندر آ کر کانگریس کے ریپرزینٹیٹیو بن کر کام کرے گا تو پھر وہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اتحاد کو قائم رکھے, ایک ہمیں اچھا بہتر قائد عطا کرے جو سیاسی طور پر اس قوم کو لیڈ کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.